باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ پہلا ماکبین کی کتاب اس کا 4 باب۔ نیفا نور کی شکست۔ جرجیاس نے 5000 پیادے اور 1000 منتخب سوار لیے اور رات کے وقت اس لشکر نے کوچ کیا تاکہ یہودیوں کی خیمہ گاہ پر یکا یک آ پڑیں اور ناگہاں ان پر حملہ کریں، اور قلعے دار ان کے رہنما تھے۔ جب یہودا نے یہ سنا تو وہ اپنے بہادروں کے ساتھ چل پڑا تاکہ اس شاہی لشکر پر جو امواس میں تھا حملہ کر دے، کیونکہ وہ ابھی تک لشکرگاہ سے باہر ہی تھے۔ جب جرجیاس رات کے وقت یہودا کی لشکرگاہ میں آیا تو کسی کو نہ پایا، اور وہ انہیں پہاڑوں میں ڈھونڈنے لگا، کیونکہ اس نے خیال کیا کہ وہ ہمارے سامنے سے بھاگ گئے ہیں۔ علی الصبح یہودا 3000 مردوں کے ساتھ میدان میں دکھائی دیا، لیکن ان کے پاس خواہش کے مطابق ڈھالیں اور تلواریں نہ تھیں، اور انہوں نے دیکھا کہ غیر قوموں کی لشکرگاہ قوی اور مضبوط ہے اور اس کے ارد گرد رسالہ اور ماہر جنگجو ہیں۔ لیکن یہودا نے اپنے ساتھ کے آدمیوں سے کہا کہ ان کی کثرت سے نہ ڈرو اور ان کے حملہ سے خوف نہ کھاؤ۔ یاد کرو کہ ہمارے باپ دادا بحیرہ کلزم میں سے کیسے بچائے گئے تھے جس وقت فرعون لشکر لے کر ان کے تعاقب میں آیا تھا۔ اب آؤ ہم آسمان کی طرف پکاریں تاکہ وہ ہم پر رحم کرے اور ہمارے باپ دادا کے عہد کو یاد فرمائے، اور آج کے دن ہمارے دیکھتے دیکھتے اس لشکر کو شکست دے۔ تب سب قومیں جان لیں گی کہ اسرائیل کا ایک چھڑانے والا اور نجات دہندہ ہے۔ جب پردیسیوں نے نظر اٹھا کر انہیں اپنے خلاف آتے دیکھا تو وہ لڑنے کے لیے لشکرگاہ سے نکلے، اور یہودا کے آدمیوں نے نرسنگے پھونکے اور وہ باہم لڑنے لگ پڑے، اور غیر قوم شکست کھا کر میدان کی طرف بھاگ نکلے، اور ان کے پچھلے سب تلوار کے شکار ہو گئے، اور جزر اور نشیب اور دوم اور اشدود اور یبنہ تک ان کا تعاقب کیا گیا، اور ان میں سے تقریباً 3000 مرد مارے گئے۔ جب یہودا اور اس کے ساتھ کا لشکر تعاقب سے لوٹے تو اس نے لوگوں سے کہا کہ لوٹ کا لالچ نہ کرو، کیونکہ ایک اور مریکہ ہمارے سامنے ہے۔ جرجیاس اپنے لشکر سمیت پہاڑوں پر ہمارے نزدیک ہے، بس اس وقت ہمارے دشمنوں کے سامنے کھڑے رہو اور ان سے لڑائی کرو، بعد اس کے آرام سے لوٹ کو لے لینا۔ یہودا یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ ایک گروہ دکھائی دیا جو چوکسی سے پہاڑ پر سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ فرار ہو گئے ہیں اور کہ لشکرگاہ جلا دی گئی ہے، کیونکہ اٹھتے ہوئے دھوئیں سے یہ امر صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا تو بہت گھبرا گئے، اور اس کے علاوہ یہودا کے لشکر کو میدان میں لڑنے کے لیے تیار دیکھ کر سب کے سب فلسطینیوں کی سرزمین کی طرف بھاگ گئے۔ تب یہودا لوٹ آیا تاکہ لشکرگاہ کو لوٹے، اور انہوں نے بہت سا سونا اور چاندی اور ارغوانی اور آسمانی رنگ کے بہت سے کپڑے اور دیگر نفیس چیزیں غنیمت میں لیں، اور وہ لوٹتے وقت حمد سرائی کرتے اور آسمان کو مبارک کہتے رہے، کیونکہ وہ نیک ہے، کیونکہ اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ یوں اس دن اسرائیل نے بڑی رہائی حاصل کی۔
लूसियस पर फतह। परदेशियों में से जितने बच गए वो सब लूसियस के पास गए और जो कुछ वाकया हुआ था उसे बताया। जब उसने ये बातें सुनी तो परेशान हो गया और उसकी हिम्मत टूट गई, इसलिए कि इसराइल में उसके इरादा के मुताबिक काम सर अंजाम ना दिया गया और जो हुक्म बादशाह ने उसे दिया था वो पूरा ना हो सका। इसलिए लूसियस ने दूसरे साल 60,000 मुंतखब प्यादे और 5,000 सवार जमा किए ताकि लड़ाई करके उन्हें पुष्ट करे। और वो धूम में आए और बैते सौर में डेरा लगाया। तो यहूदा 10,000 प्यादों के साथ उनके मुकाबले को आया। वो उस भारी लश्कर को देखकर ये कहकर दुआ करने लगा कि मुबारक है तू ए इस्राएल के नजात दहिंदा, जिसने अपने बंदे दाऊद के हाथ से गाजी के हमला को बेकार कर दिया और फलस्तीनियों की लश्करगाह को योनातान बिन शाऊल और उसके सलाह बरादर के हाथ में हवाला कर दिया। इस लश्कर को भी अपनी उम्मत इस्राएल के हाथ में दे ताकि ये अपनी फौज और अपने रसाले समेत शर्मिंदा हो जाएं। उन पर लर्जा डाल उस अतबार को बातल कर दे जो ये अपनी कुव्वत पर रखते हैं, ताकि ये शिकस्त खाकर घबरा जाएं। जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं उनकी तलवार से उन्हें गिरा दे, और जितने तेरे नाम से वाकिफ हैं वो सब गीत गाते हुए तेरी हमद सराई करें। तब लड़ाई शुरू हो गई और लूसियस के लश्कर से तकरीबन 5,000 आदमी मारे गए। जब लूसियस ने अपने लश्कर की शिकस्त और यहूदा के फौजियों की दलेरी देखी कि वो अपनी दिलावरी से ख्वाह मरने जीने के लिए तैयार हैं, तो वो अंताकिया को वापस चला गया और परदेशियों को भर्ती करने लगा ताकि और भी बड़े लश्कर के साथ यहूदा को वापस जा सके। ततीरे हैकल। तब यहूदा और उसके भाइयों ने कहा कि देख हमारे दुश्मन शिकस्त खा गए हैं, पास आओ हम जाएं कि मुकद्दस की ततीर और आज से नौ तखस्सुस करें। और तमाम लश्कर जमा हुआ और वो कोहे सयून को गए और उन्होंने देखा कि मुकद्दस मकाम वीरान और मज़बा नापाक किया हुआ है और दरवाजे जले हुए हैं और सहनों में झाड़ियाँ ऐसे हैं जैसे जंगल में या किसी पहाड़ पर उगी हुई हों, और हुजरे ढाए हुए हैं। इस पर उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और बड़ा सख्त नोहा किया और सर पर राख डाली और अपने मुंह के बाल जमीन पर गिरे, और उन्होंने नगारे के नरसिंगे फूंके और आसमान की तरफ चलाए। तब यहूदा ने आदमी मुकर्रर किए जो किले की फौज का मुकाबला करते जाएं जब तक वो मुकद्दस को पाक ना कर लें। और उसने बाद बेइल्जाम और शरीयत के पाबंद काहन चुन लिए। उन्होंने मुकद्दस सेनों को पाक किया और पलीद पत्थरों को नजस जगह में फेंक दिया, और उन्होंने मशावरत की कि सूख्तनी कुर्बानी के नापाक किए हुए मज़बे के साथ क्या किया जाए। और उनके दिल में ये नेक ख्याल आया कि उसे ढा देना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये उनकी मलामत का बायस हो। इसलिए कि ये गैर कौमों से नापाक किया जा चुका था। बस उन्होंने मज़बा को ढा दिया और उसके पत्थर हैकल के पहाड़ की एक नलायक जगह पर रख दिए, जबकि
جب تک کہ کوئی نبی برپا نہ ہو جو ان کے بارے میں فیصلہ کرے۔ اس کے بعد انہوں نے شریعت کے مطابق ثابت پتھر لیے اور پہلے کی مانند ایک نیا مذبح بنایا۔ انہوں نے مقدس کو مرمت کیا اور ہیکل کے اندرون کو اور صحن کو پاک کیا اور نئے پاک ظروف بنوائے اور شمعدان اور بخور کے مذبح اور میز کو ہیکل میں لائے اور مذبح پر بخور جلایا اور شمعدان پر کے چراغ روشن کیے اور ان سے ہیکل کے اندر روشنی ہوئی اور انہوں نے میز پر روٹیاں رکھی اور پردے لٹکائے۔ عہد جدید، عید تجدید۔ جب سب کام جس کا انہوں نے قصد کیا تھا ختم ہوا تو سنا 148 میں نامے مہینے یعنی 41ویں مہینے کی 25ویں تاریخ کو صبح سویرے اٹھے اور سوختنی قربانی اس نے مذبح پر جو انہوں نے بنایا تھا شریعت کے مطابق قربانی گزارنی، اور جس وقت اور جس دن غیر قوموں نے اسے ناپاک کیا تھا اسی وقت اور اسی دن وہ ہمن سرائی اور تنبوروں اور بربتوں اور جھانجروں کی آواز کے ساتھ مخصوص کیا گیا، اور سب لوگوں نے منہ کے بال گر کر سجدہ کیا اور آسمان تک اسے مبارک کہا جس نے انہیں کامیابی بخشی تھی، اور وہ 8 دن تک مذبح کی تخصص مناتے ہوئے شادمانی کے ساتھ سوختنی قربانیاں اور شکر اور حمد کی قربانیاں گزارتے رہے۔ انہوں نے ہیکل کے سامنے کے حصے کو طلائی تاجوں اور سپروں سے مزین کیا اور پھاٹکوں اور حجروں کو بحال کیا اور ان کے لیے کواڑ بنائے، اور لوگوں میں نہایت بڑی شادمانی ہوئی اور غیر قوموں کی ملامت مٹائی گئی، اور یہودا نے اپنے بھائیوں اور کل جماعت اسرائیل کے یہ ٹھہرایا کہ سال بعد سال اپنے وقت پر یعنی 41ویں مہینے کی 25ویں تاریخ سے 8 دن تک خوشی اور شادمانی کے ساتھ مذبح کی تخصص کی عید منائی جائے، اور اسی وقت انہوں نے کوہ سیون کے گردا گرد اونچی دیوار اور فصیل دار برج تعمیر کیے، ایسا نہ ہو کہ غیر قوم آ کر پہلے کی طرح اسے پامال کر دے، اور اس نے اس کی حراست کے لیے وہاں فوج بٹھائی، اور اس نے بیت سور کو مضبوط کیا تاکہ ادوم کے مقابل میں لوگوں کے لیے قلعہ ہو۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔